آئیے حضرت عثمان غنی کے دور میں جھانکتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور مسلمانوں میں سب سے عظیم ترین ہستی عشرہ مبشرہ میں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر، جنت میں جانے کے لیے تیرا یہی عمل کافی. ان کی مسجد کا گہراؤ ہو گیا، باغی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا. 40 دن تک مسجد نبوی پر باغیوں کا قبضہ رہا. حضرت عثمان کو گھر سے مسجد میں نہیں آنے دیا گیا. حضرت عثمان کے پاس فوج کی کمی تھی، حضرت عثمان کے پاس پاور کی کمی تھی، جہاد کو وہ جانتے نہیں تھے، تجربہ ان کو جہاد کا نہیں تھا، ان کے جانثار موجود نہیں تھے. 2 3 4 بندے جس کے ساتھ ہوں آج وہ انت مچا دیتا ہے، قتل و غارت کے بازار گرم کر دے، کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، سلف صالحین کے فہم سے آ رہی. جس مسجد کے پیسے حضرت عثمان نے دیے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے باغیوں نے روک دیے. اور جب مدینہ طیبہ کے اندر پانی نہیں تھا تو پانی کے لیے عثمان نے پیسے دیے اور عثمان نے یہ پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج اسی پانی کو عثمان کو نہیں پینے دیا جا رہا. 40 دن تک یہ پانی بند رہا ہے. اب صحابہ اکرام آتے ہیں تو عثمان کے پاس کہ بتلائیے حضرت باغیوں کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، نماز وہ پڑھا رہے ہیں، ہم کیا کریں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان نے کیا فتویٰ دیا ہو؟ دل پر ہاتھ رکھیں اور تربیت کا معیار دیکھیں جو رسول اللہ نے تربیت کی ہے اور جو ہم نے اپنے آپ کی خود تربیت کی ہے. سوشل میڈیا نے ہماری تربیت، ان لوگوں نے ہماری تربیت کی جن کو دین کا بے بھی نہیں آتا، جنہوں نے لوگوں کے اندر ہمیشہ بغاوت اور نفرت پیدا کی، جنہوں نے اپنی روٹیاں لوگوں کو لڑانے میں جو ہے مناسب سمجھی، جنہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے میں اپنے آپ کو عافیت میں رکھا اور مسلمانوں کو لڑا دیا. بس حضرت عثمان سے پوچھا جا رہا ہے بتلائیے حضرت نماز وہ پڑھا رہے ہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نماز اچھا عمل ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا. صحابہ کرام 40 دن تک باغی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. صحابہ کرام کا فہم زیادہ تھا آپ کا، ہمارا زیادہ تھا. حضرت علی آتے ہیں، حضرت حسن آتے ہیں، حضرت حسین آتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے ایک دوسرے کے دشمن تھے، حضرت علی نے بھیجا چاہیے جا کر حضرت عثمان سے اجازت طلب کیجیے، ہم ان باغیوں کو ایک دن کے اندر کلا کما کر کے رکھ دیں گے. کیا کہا حضرت عثمان نے؟ فرمایا لوگوں مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کی حدیث کا ہے. ایک حدیث نے مجھے روکا ہوا. اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ باغی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں ان کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتا. ہمارے سامنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہمارے سامنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے. حضرت عثمان کا فہم، حضرت عثمان کی فقہ، حضرت عثمان کا فتویٰ، اپنی جان انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی، قتل ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دیا. حضرت علی اجازت طلب کر رہے تھے، آپ اجازت دیں ہم قتل کر دیں. حضرات صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آتے تھے کہ آپ حکم فرمائیں. کیوں؟ امیر المؤمنین کے حکم کے بغیر وہ تلوار اٹھا نہیں سکتے، اس لیے تلوار نہیں اٹھائے، ورنہ ہر صحابی اپنی جگہ پر اجتہاد کر سکتا تھا. ہر صحابی یہ کہہ سکتے تھے جناب مسجد پر قبضہ ہو گیا، خلیفۃ المسلمین آپ نے قید کیے ہوئے ہیں، نمازیں وہ پڑھا رہے ہیں، تلوار اٹھاؤ قتل کر دو. وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ قرآن کی منشا کو سمجھتے تھے، احادیث کو سمجھتے تھے. قرآن اور حدیث کی تائید اور نصرت ان کے اعمال کے اندر موجود تھی، جس بنا پر انہوں نے امیر المؤمنین سے فتویٰ لیے بغیر کوئی قدم نہیں. اب مجھے بتلائیے فی زمانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر کرنے والے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے اور پھر مسلمانوں کو قتل کرنے والے، بتلائیے یہ کس فکر کے حامل لوگ؟